الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ المائدہ آیات 117 اور 118۔ 116 آیت میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو پاک ہے، میں نے نہیں بات کی ان سے سوائے جس کا مجھے حق تھا، اور آپ علم غیب کو جاننے والے ہیں۔ تو جواب میں پھر آگے اسی کا تسلسل، ما قلتو نہیں میں نے کہا، لہم ان سے یعنی اپنی امت سے، الا ما امرتنی بہ سوائے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ اور وہ کیا بات تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب بھی ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو جو ہم سب کا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، وکنت اور میں تھا، علیہم ان پر، شہیدا گواہ، ما دمت جب تک میں، فیہم ان میں تھا، کہ اللہ جب تک میں ان میں تھا وہ کیا کر رہے تھے، ان کے ظاہری اعمال کا مجھے پتہ تھا۔ فلما پس جب، توفیتنی آپ نے مجھے اٹھا لیا، لفظ توفا یا توفا، اس آیت سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ دیکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان قیامت کے دن کہیں گے، جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہوں گے۔ اگر اصرار کیا جائے تو توفیتنی سے مراد پہلا وقت ہے جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ وفات قرآن پاک میں 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک موت کے لیے، جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتها سورہ زمر میں، کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ دوسرا نیند کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ سورہ انعام کے اندر، کہ وہ وہی تو ہے جو تمہیں رات کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ اور تیسرا انسان کو جسم کے ساتھ اٹھا لینا، جس طرح سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 55 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 158 میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ کنت انت الرقیب علیہم، کنت آپ تھے، انت الرقیب آپ ہی نگران تھے، علیہم ان پر، یعنی میں تو اس وقت تک ان کے ظاہری اعمال کی شہادت دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہی ہر چیز پر شہید ہے، یعنی ان پر میری موجودگی کے وقت بھی تو ہی شہید تھا، اور میرے الگ ہونے کے بعد بھی تو ہی شہید ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ شہادت دیکھنے، سننے اور جاننے کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، اور کلام کے ساتھ شہادت دینے کے معنی میں بھی، مگر دوسروں کے حق میں مطلب شہید یا شاہد کا لفظ جب کہ کوئی خاص قرینہ نہ ہو تو کلام کے ساتھ شہادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص کی ہر وقت خبر رکھنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام شروع کر دیا۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ پھر کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں کے بر پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ تو بہرحال نگران اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَأَنْتَ اور آپ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، شہید گواہ ہیں۔ ان تعذبہم، اب عیسیٰ علیہ السلام اگلا جملہ یہ کہیں گے، ان تعذبہم اگر آپ عذاب دیں انہیں، فإنہم پس یقیناً وہ، عبادک آپ کے بندے ہیں، کہ معاملہ اختیارات سارے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ طریقے سے ان کی سفارش کریں گے، پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے،
کہ کہیں گے کہ اگر وہ انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں، بخش دیں، فَإِنَّكَ، پس یقیناً آپ، أَنْتَ العزیز، آپ ہی زبردست، الحکیم، حکمتوں والے ہیں۔ اور اگر انہیں معاف فرما دیں تو ہر کام پر غالب ہیں، تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھتے رہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو یعنی یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور بندوں کا کہ پیغمبر بھی بہرحال جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہی کر دیں گے، باقی ہر چیز کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اور یہ انتہائی حکیمانہ انداز سے ان جملوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی لغزشیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، اور ہماری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المائدہ آیات 119 اور 120۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ھذا یوم، یہ دن ہے۔ جس طرح یہ بات پیچھے بھی واضح ہو چکی کہ تسلسل کے ساتھ روز قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا، اور جس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سوال کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیں؟ تو وہ اس بات کا انکار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو دن ہے، ینفع الصادقین، نفع دے گا، فائدہ دے گا، صادقین، سچوں کو۔ سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کفر کرنا ہے، اور سب سے بڑا سچ اور انصاف اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، مشرکین کی معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہ ہوگی، البتہ توحید والوں کو ان کی توحید ضرور نفع پہنچائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس آیت کی ساری رات تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے رکوع اور سجدے میں بھی آپ نے اس کو پڑھا، تو آپ نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو صدق، سچائی، جن لوگوں نے اس سچائی کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے، جن لوگوں نے اس سچائی کو مان لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن لوگوں نے آخرت پر ایمان لایا، جس چیز کا تقاضا تھا ایمان لانے کے بعد اس کو انہوں نے پورا کیا، تو ان لوگوں کو نفع دے گا صدقہم، ان کا سچ۔ لہم، ان کے لیے ہے، جنات، باغات، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کا دن تو راست بازوں کی فتح مندیوں اور کامرانیوں کے ظہور کا دن ہے۔ بد عہدوں، خائنوں اور جھوٹی آرزوؤں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے آج حسرت اور ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد اخلاص اور سچائی کے ساتھ پورے کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ ان سے چاہا انہوں نے اس کی رضا کی خاطر اسے پورا کر دکھایا،
اور انہوں نے اپنے رب سے جو امیدیں کی ان کی توقعات اور ان کے تصورات سے ہزاروں لاکھوں درجے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دی۔ تو بہرحال یہ کامیابی کا دن ہوگا، اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ بندوں سے راضی اور بندے اللہ سے راضی۔ تو یہ جو خاص طور پر ایک دعا ہے رضیت باللہ ربا، کسی بھی حال میں اس دعا کا پڑھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی۔ یہ دعا بہت اعلیٰ دعا ہے، جیسے بھی حالات ہوں، تنگی ہو، مشکل ہو، خوشی ہو، اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ اس میں اظہار ہوتا ہے اپنی بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، اسلام کے حق ہونے کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، یہ اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک یہ الفوز کامیابی ہے، عظیم بہت بڑی، کہ روز قیامت جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، حقیقت میں وہ انسان بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ تو سورت کے آخر میں نصارہ کی تردید کے سلسلے میں یہ خاتمہ نہایت مناسب ہے، یعنی اکیلا وہی زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا، جن میں انسان بھی ہیں، بادشاہ ہے، اور یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا روح القدس، سب ان کے بندے ہیں، جو کسی طرح معبود ہونے میں اس کے شریک کار نہیں۔ اس لیے فرمایا للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وما فیہن اور جو ان کے درمیان ہے، وہوا اور وہ اعلیٰ کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے سورہ مبارکہ میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔